ایسا نہیں، وقت ضائع مت کرو. کچھ باتیں میں 3-4 چیزیں انگلیوں پر گنا دیتا ہوں وقت کے تعلق سے. اللہ عز و جل نے قرآن میں وقت کی قسم کھائی ہے. والضحیٰ، بولو، واللیل اذا سجا. کیا معنی ہے اس کا؟ والضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ والفجر کا معنی کیا ہے؟ والعصر کا معنی کیا ہے؟ واللیل کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ 2 جگہ نہیں، آپ بار بار سنیں گے. میرا اللہ، میرا رب جو ہے وقت کی قسم کھاتا ہے. اور اہل علم کا یہ ماننا ہے اللہ جس کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کے لیے. اللہ کے پاس وقت کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ جو چیز ہے سبحان اللہ، موبائل، یہ وقت کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام معزز علماء اکرام، آج صبح سے الحمدللہ ایک دینی اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک گزارش ہے اب بھائیوں سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. آپ نے دوران سفر درس دیا تو صحابہ کرام الگ الگ جگہ پر درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طریقے سے بیٹھو گے تو پھر اللہ کی رحمت بھی ایسے ہی رہے گی، قریب ہو کر آ جاؤ. صحابہ کرام قریب ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں میں کیا بولنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے. میری گزارش ہے آگے کی جو سیٹیں ہیں پہلے اسے بھر لیجئے. پہلی مرتبہ میں اور شیخ طارق مدنی حفظہ اللہ ہم دونوں ایک درس میں تھے تو پہلی بار شیخ طارق نے اس کو بیان کیا. پہلی بار شیخ طارق مدنی حفظہ اللہ نے اس کو بیان کیا، اس روایت کو. پھر اس کے بعد میں نے تحقیق کی تو یہ بات صحیح ہے. الگ الگ ہم بیٹھیں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. بھلے آپ مجھ سے 15 منٹ سنیں، آدھا گھنٹہ سنیں، اس لیے کہ صبح سے سن رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے پورا ایک ایک منٹ میں آپ کے سامنے بولوں. عنوان اگر مجھے لگتا ہے کہ اطمینان مجھے ہو گیا ہے اور آپ کو اطمینان ہو گیا ہے، ہاں یہ باتیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے اور زندگی میں اسے ہمیں عمل میں لانا چاہیے، تو میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. تو اس لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اس موضوع کو آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے. ترجمہ یہ ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے. ظاہرۃ و باطنہ، اللہ کی ظاہری نعمتوں کو بھی اللہ نے مکمل کر دیا ہے اور باطنی نعمتوں کو بھی اللہ نے مکمل کر دیا ہے. ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. ومن الناس، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں،
من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر. نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ان کے پاس ہے. ہاں بس کام ان کا یہ ہے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا. محترم دوستوں، سورہ لقمان کی آیت ہے. پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو جاننی ہے، میں تفسیر سعدی سے ایک جملہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ. یہ جملہ آپ ذہن میں بٹھائیے گا. اللہ نے مسخر کر دیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آسمانوں کی چیزوں کو اور زمین کی چیزوں کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے. جی تفسیر سعدی میں عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کا یہ جملہ هذا الشامل لأجرام السماوات والأرض وفيها من الشمس والقمر والكواكب والسيارات. اللہ عز و جل نے انسان کو انسان کے کنٹرول میں دے دیا ہے. کیا کیا چیزیں دی ہیں؟ تو ابن عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں یہ چیز تمام چیزوں پر شامل ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں پر. سورج بھی اس میں ہے، چاند بھی اس میں ہے، ستارے بھی اس میں ہیں، کواکب سبحان اللہ، اور سیارات بھی اس کے اندر موجود ہیں. یہ تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ سارے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو بولو نہیں آئی. جی ہاں، بات سمجھ میں آئی؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میں بولتا جا رہا ہوں آپ بیٹھے ہیں. جی اگر آج کوئی آدمی چاند میں کچھ بھیج رہا ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے یہ چاند بھی تمہارے تابع ہے، اللہ نے کر دیا ہے. ذرا محنت کرو گے تو پہنچ جاؤ گے. تم تو چاند کی بات کرتے ہو، قرآن یہ کہتا ہے آسمانوں کی ہر چیز، سورج بھی اس میں ہے، ستارے بھی اس میں ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارے تابع تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے. جو محنت کرے گا اسے پالے گا. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی؟ گواہی دیجئے. نہیں آئی تو ایک بار اور میں ریپیٹ کروں گا اسے. میری 10 باتیں نہیں، ایک قرآن کی آیت. جی ہاں، چندریان ادھر چلا گیا، فلاں وہ ہو گیا، فلاں وہ، یہ ساری باتیں چھوٹی ہیں. قرآن میں رب نے کہہ دیا ہے یہ سب کچھ رب نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، محنت کرو گے تو پالو گے. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن کی ایک آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں، میں نے 1 سے 2 بار کہا بھی ہے، یہ میرا ایمان بڑھتا ہے. قرآن کے بارے میں قرآن میں یہ لکھا گیا ہے، یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر آئے تو دل میں ڈر ہونا. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اگر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے، مومن وہ ہے اس کا ایمان بڑھے. سبحان اللہ. ایمان بڑھنا چاہیے. اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیوں قرآن مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے. یہ جو آیت میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، میرا ایمان بڑھتا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا بھی بڑھے گا انشاءاللہ. سورہ نحل کی آیت ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ عز و جل نے گھوڑے کو، خیل بولتے گھوڑا، والخیل والبغال خچر، والحمیر اور گدھا. کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ والخیل والبغال والحمیر. اسے اللہ نے پیدا کیا ہے لترکبوها وزینہ، تاکہ تم اس پر سواری کرو. اور جب آدمی گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اچھا بھی دکھتا ہے، زینت بھی ہے اس میں. لترکبوها وزینہ. اس کے بعد کا جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھو، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اپنے آپ میں پڑھ لو یہ آیت کو ایک بار. آئندہ اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے ہو. یہ جملہ اللہ نے کس سے کہا ہے؟ پہلے مخاطب اس کے کون ہے؟ یہ آیت کے مخاطب کون ہے؟ ارے بھئی یہ آیت جب نازل ہوئی تو سامنے کون تھے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آئندہ قیامت تک ایسی چیزیں آئیں گی جسے اے صحابہ تم نہیں جانتے ہو.
اگر اس وقت اللہ عز و جل قرآن میں بول دیتا بس آئے گی، ٹرین آئے گی، فلائٹ آئے گی، اللہ اکبر، اس کے بجائے ایک جملہ اللہ نے کہا ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے ہو، اللہ اکبر، ایک جملے میں قیامت تک آنے والی ساری چیزیں آ گئی۔ اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے انسان ہر میدان میں الحمدللہ آگے بڑھا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا میدان ہو، ٹیلی کمیونیکیشن کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، انہی میدانوں میں سے ایک میدان ہے اردو زبان میں کہتے ہیں سماجی روابط۔ ہماری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، جی ہاں، عربی زبان میں کہتے ہیں التواصل الاجتماعی، جی ہاں، اور انگریزی زبان میں کہتے ہیں سوشل، زور سے بولو، سوشل۔ کون سا سمجھ میں آیا؟ سچ بولو، اردو سمجھ میں آیا، عربی سمجھ میں آیا یا انگریزی سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں کون سا آیا؟ التواصل الاجتماعی سمجھ میں آیا، یا سماجی روابط سمجھ میں آئے، یا سوشل میڈیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں یہی تیسرا لفظ سمجھ میں آیا ہے، اور اس میں انسان نے ترقی کی ہے، محنت کی اور ترقی کی، سبحان اللہ۔ ایک اصولی بات، قرآن کی ایک آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بول کر اپنی بات کو میں آگے لے کر جاتا ہوں۔ ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کا انٹروڈکشن کرنا، ایک دوسرے کا تعارف رکھنا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم قبائل، اور تمہارے خاندان قبیلے اللہ نے بنا دیے۔ یہ خاندان قبیلے کس لیے ہیں؟ کس لیے ہیں خاندان قبیلے؟ کار کے پیچھے لکھنے کے لیے خانس نہیں، اس لیے خاندان ہیں، میمنس، پتہ نہیں اور کیا کیا ہیں، کتنے آئیں گے پتہ نہیں۔ پہلے وہ ریڈی سے لکھتے تھے، گوڑا سے لکھتے تھے، ابھی ہم لوگ خانس میں چلتے ہیں۔ یہ خاندان اور قبیلے کس لیے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کس لیے بنائے گئے ہیں یہ؟ لتعارفوا، کس لیے؟ بولو نا میرے ساتھ، کس لیے؟ لتعارفوا، نہیں، اللہ کا جملہ، اللہ کا لفظ بولو، جو رب نے کہا وہ بولو، لتعارفوا، ایک دوسرے کا تعارف ہو، پہچان ہو، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ خاندان فلاں، صرف پہچان کے لیے، کسی کی بڑائی کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہو، ملیں۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عموماً میری ایک عادت ہے، میں انشاءاللہ مرتے دم تک ایک طالب علم ہوں، ہمیشہ سیکھتا رہتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میری ایک عادت ہے، کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں عمل نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لم يخالط یا لا يخالط الناس ولم يصبر على آذاهم۔ سبحان اللہ، کون سا مومن بہتر ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مومن، جی ہاں، سب کے ساتھ ہوتا، جی تمہارے میرے سب کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ۔ حرم میں مدینے میں ایک اچھے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ زارو خطا رو رہے ہیں، پہلی بار مدینہ آئے ہیں، باب السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ میری ملاقات یہ دونوں شیوخ سے بارہا مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، صحت میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ جتنا یہ پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مستفید کرنے کی لوگوں کو اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، بہت اللہ نے ان لوگوں کو علم دیا ہے، تقریباً 15 سال دونوں، اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں، مدینہ منورہ میں رہ کر آئے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ڈاکٹر ہیں بنگلور کے، رو رہے تھے وہ۔ میں پوچھا کیوں رو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پہلی بار آئے ہیں اس لیے شاید؟ نہیں، وہ وہاں کھڑے ہو کر ایک جملہ انہوں نے کہا، زندگی میں انہی لوگوں نے مجھے ستایا ہے جن پر میں نے احسان کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی میرے رشتہ داروں نے ہی مجھے ستایا ہے، میرے اپنوں نے ہی مجھے ستایا ہے۔ سبحان اللہ، میں یہاں کھڑے ہو کر پتہ نہیں مجھے وہ یاد آ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے ہی تکلیف، جن کے ساتھ ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث سنو ابھی،
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ مومن بہتر ہے اس سے جو ملتا بھی نہیں اور صبر بھی نہیں کرتا۔ کیا میرے چنئی کے نوجوان بچوں، حدیث سمجھ میں آئی کیا؟ حدیث سمجھ میں آئی کیا؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی۔ سچائی کے ساتھ بچے بول رہے ہیں نہیں آئی۔ المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو رشتہ داروں سے ملتے ہیں، جو دوستوں سے ملتے ہیں، روابط کو قائم رکھتے ہیں، پھر انہی سے تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف ہونے کے بعد نہیں آج کے بعد میں نہیں ملوں گا ان سے، چھوڑتے نہیں، پھر بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں، رشتے کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ بہتر ہے اس مومن سے جو تکلیفوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیا بھائی؟ آیا کیا بھائی؟ جی شیخ معذرت کے ساتھ دو باتیں بھی بولوں گا تو مجھے چاہیے چہروں میں وہ اترنا چاہیے، مجھے لگنا چاہیے کہ ہاں یہ بات ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ حدیث اور قرآن کی آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے سے روابط ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، رشتے کی بات آ رہی ہے، ایک حدیث ہمیشہ میں بولتا ہوں، وہ بول کر میں میرے موضوع پر آتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ سنے ہیں حدیث؟ یہ حدیث سنے ہیں؟ کتنے لوگ سنے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بارک اللہ، 3 آدمی 4 آدمی سنے ہیں۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، اللہ اس کی کمائی میں، اس کے رزق میں برکت دے۔ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز کس میں برکت دے؟ کمائی میں برکت دے۔ سبحان اللہ۔ بنگلور میں ایک مسجد ہے، یتیم خانے کی مسجد، مسجد نور بولتے ہیں، وہ پراپرٹی میں سمجھتا ہوں آج 100 کروڑ کی ہے۔ ایک بار وہاں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، وہاں کے ذمہ دار مجھ سے ملے، انہوں نے کہا شیخ یہ پراپرٹی ہم نے کسی زمانے میں صرف 12,000 میں لی تھی۔ کتنے میں؟ برکت چاہیے ہمیں زندگی میں۔ اگر آپ کمائی میں برکت چاہتے ہو اور وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، عمر میں برکت چاہتے ہو۔ ایک اور حدیث آتی ہے، مصاری السوء، جی ہاں سوء خاتمہ سے اگر بچنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فلیصل رحمہ۔ کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ کیا کرنا پڑے گا؟ زور سے بولو۔ جی ہاں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، روابط کو قائم کرو، یاد کر کر کے فون کرو۔ جی ہاں، والد کی طرف سے کون ہے، اماں کی طرف سے کون ہے، یہ روابط کو قائم کرو، رشتہ ٹوٹنے نہ دو۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، ہمارا دین یہی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آ جاؤ میرے موضوع پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوشل میڈیا، موبائل فون اور انٹرنیٹ، اس کا پہلے فوائد کیا ہیں؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے استعمال پر منحصر ہے۔ سیدھے میں یہاں کھڑے ہو جاؤں اور آپ کے سامنے یہ بول کر چلا جاؤں کہ موبائل فتنہ ہے، موبائل فلاں ہے، سب اپنی جگہ پر ہے اور میرے ہی جیب میں موبائل ہے۔ کیا حضرت؟ میرے ہی جیب میں موبائل ہے، میں بول کے چلا جاؤں؟ ریالٹی پہ بات کیجئے۔ ریالٹی یہ ہے موبائل کے بہت سارے فوائد ہیں، سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا۔ اور ہاں میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں، دنیا کے ساتھ چلو، دنیا کے پیچھے مت چلو۔ انشاءاللہ دنیا کے ساتھ چلو، ہر کی پوزیشن پر اوپر رہو۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے ماشاءاللہ، ہمارے جو نوجوان میں دیکھتا ہوں سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بچی ملی مجھ سے، میں 10 بار بولا، وہ 625 نمبر کو اس نے 624 نمبر لائے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں گھر گیا ان کے ملنے کے لیے، وہ بچی کو ان کے والد سے ملا میں۔ الحمدللہ کسی بھی میدان میں آگے آؤ، ہر میدان کے اندر، مگر مومن بن کر۔ سبحان اللہ۔ پہلا فائدہ جو ہے، پہلے فائدے میں گناتا ہوں، بعد میں عنوان پر آتا ہوں، نقصانات بعد میں آئیں گے۔ پہلا جو فائدہ ہے، آپسی جو تعلقات ہیں وہ آسان ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اس کے آنے کی وجہ سے
اللہ الحمدللہ آج حالت یہ ہے، جو بچہ سعودیہ میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں رہتا ہے، ہر دن اپنی ماں سے بات کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ایک دور تھا ہمارے بچپن میں، خطوط ڈالے جاتے تھے، مرنے کے بعد خط آتا تھا۔ آج مر گئے ہیں تمہارے والد صاحب، خط یہاں سے ڈالے جاتے، تدفین ہو جاتی، بعد میں اسے خط ملتا تھا۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپسی تعلقات، آپس میں ملنا جھلنا، اس کی وجہ سے اللہ نے آسان کیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے الحمدللہ۔ یہ پہلی چیز ہے، اور اس کو اس کے لیے استعمال کیجئے انشاءاللہ۔ مگر ایک بات ہے، ہمارے ایک اچھے دائی ہیں، عالم بھی ہیں الحمدللہ، وہ مذاقاً ایسا کہتے ہیں، دور کے لوگوں سے تعلقات بڑھ رہا ہے، قریب کے لوگوں سے تعلق ٹوٹ رہا ہے۔ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے؟ ادھر بیوی بیٹھی ہے اور ادھر شوہر بیٹھا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی موبائل، ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں، یہ کسی دوسری دنیا میں گم ہے، یہ کسی تیسری دنیا میں گم ہے۔ یہ زندگی آج ہماری چل رہی ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، اس سے چاٹنگ ہے، اس پر ہماری دعوت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ جو روز ہمارا سگا بھائی ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سلام پیام نہیں ہے اس سے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ پہلی چیز، پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ الحمدللہ، یہ آپ دماغ میں رکھیں، ہو سکے تو لکھ کے رکھیں، علماء کرام کے دروس اس کی وجہ سے آسانی سے مل رہے ہیں۔ مل رہے نہیں مل رہے؟ کتنے علماء تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم براہ راست ان کا درس سنیں گے، براہ راست ان کو دیکھیں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ میں کچھ علماء کو دل سے چاہتا ہوں۔ جی ہاں، مسجد نبوی میں کچھ علماء ہیں، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، سلیمان رحیلی حفظہ اللہ، بہت چاہتا ہوں میں ان کو۔ میں ایک چھوٹا سا لطیفہ بول کر آگے جاتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے درس میں بیٹھا ہوا ہوں، شیخ کا درس تھا، رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، مسجد نبوی کے اندر۔ میری امت سے اللہ نے 3 چیزوں کو ہٹا دیا ہے، معاف ہے، جو خطأً جو ہو جاتا ہے، بھول کر جو ہو جاتا ہے، اور جو مجبوری میں جو کرایا جاتا ہے۔ آپ اس پر مت جائیے، عنوان میرا یہ نہیں ہے، میں برسبیل تذکرہ بول کر آگے جا رہا ہوں۔ شیخ نے عربی میں ایک جملہ استعمال کیا، ان وضع السیف علی عنق احد فقیل له اکفر باللہ فکفر فلا حرج۔ اگر کسی کی گردن پر تلوار رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کفریہ کلمہ پڑھو، اور زبردستی میں وہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ شیخ کا جملہ ہے، ایسے دماغ میں ہے، ان وضع السیف علی عنق احد فقیل له اکفر باللہ فکفر فلا حرج۔ اب میرے دماغ میں ایک سوال اڑ گیا، کیسے بھی شیخ کو پکڑنا ہے، سوال کرنا ہے۔ 2 لوگ جا رہے تھے، یعنی حدیث سنے ہیں نا، ایک گاؤں پر سے گزرے، کسی نہ کسی چیز کی قربانی وہاں دینی، سنے حدیث، قربانی وہاں دینی تھی ورنہ اس کو مار دیا جاتا۔ ایک نے مکھی کی قربانی دی، مکھی کی قربانی دی، اور وہ جہنم کو چلا گیا، سبحان اللہ، ایسا ہے۔ میں وہ حدیث لے کر سیدھے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ میں شیخ آپ نے کہا زبردستی میں اگر اس سے گناہ کروایا جائے کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو زبردستی تھی نا، یہ زبردستی تھی، مارا جا رہا تھا تب اس نے مکھی کی قربانی دی، اور اس کو جہنم کیسے؟ شیخ دونوں باتوں میں کوئی ربط نہیں ہے، مخالفت دکھ رہی ہے، ضد، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ شیخ کا پہلا جملہ تھا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ کیا جملہ ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مجھے اتنی گارنٹی تھی، ہاں ھذا حدیث صحیح، میں بولا یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر شیخ نے کہا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ کی ہے اور یہ واقعہ پچھلی امتوں کا ہے۔ بات ختم ہو گئی، میں اٹھ کر چلا گیا، شیخ چلے گئے، دوسرے دن فلائٹ میں بیٹھ کر میں انڈیا آ گیا۔ یہاں آ کر حدیث دیکھا تو حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے جی؟ حدیث ضعیف۔ میں نے اتنی قوت سے کہا، شیخ بھی تھوڑی دیر کے لیے جو ہے، جو ان کو بھی شک آ گیا کہ ہاں حدیث صحیح ہو سکتی ہے۔ پھر 6 مہینے کے بعد پھر گیا میں، شیخ سے پھر ملا، کہا شیخ میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا اور وہ حدیث کا میں نے ذکر کیا، کہا یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف تھی۔
شیخ نے کہا وہ مجھے اسی دن پتہ چل گیا، دوسرے دن درس میں دیکھا تم دکھے نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ دوسرے دن درس میں دیکھا دکھے نہیں. ماشاءاللہ آپ ان کے خطبے ڈائریکٹ سن سکتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام. یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل فون، یہ انٹرنیٹ، اس کا صحیح استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سینکڑوں نوجوان کر رہے ہیں. اللہ ان کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش کرتا ہوں، ایک گزارش، وہ سن لے کر یہاں کے جو علماء کرام ہیں نا، ان کی حیثیت کو مت گھٹاؤ. جی ہاں، یہ اس مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہے، میڈیکل فیلڈ سے ہے. میرے گھٹنے میں زخم لگا، وہ بچہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. بڑا ڈاکٹر ہے، آرتھوپیڈک. جو ویٹنگ کی جو جگہ ہوتی نا، اس میں اس نے ایک جملہ لگا کے رکھا ہے، گوگل میں پڑھ کر آ کر مجھے کبھی نہیں بولنا. کیا لگایا ڈاکٹر نے؟ کیا لگایا ہے؟ گوگل میں پڑھ کر آ کر مجھے نہیں پوچھنا کوئی بھی. ضرور سنو، استفادہ کرو، مگر جو ہمارے مقامی علماء ہیں، آپ کا ربط ان علماء سے ہونا چاہیے. اسی کی بیس کے اوپر آپ کوئی رائے قائم نہ کرو اللہ کے لیے. یہ دوسری چیز ہے. علماء کے دروس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز ہے الحمدللہ، میں کل دھارواڑ میں درس دے رہا تھا. جب فارغ ہو کر پہلے مسجد رحمانی میں درس کے لیے گیا، اللہ گواہ ہے میرے پاس کتاب نہیں تھی، میرے پاس درس دینے کی کتاب نہیں تھی. اور آج بھی مجھے اچھے سے معلوم ہے، ایک گھر میں تفسیر ابن کثیر محقق تھی، ایک جلد میں لیتا، تفسیر کرتا، پھر دیتا، پھر دوسری، پھر تیسری. نہ کتابوں کی سہولت میرے ساتھ ہو کر ہے. جی ہاں، ایک صاحب حج پر گئے، انہوں نے مجھے پوچھا آپ کو کیا چاہیے وہاں سے؟ میں نے کہا ریاض الصالحین شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین کی شرح کے ساتھ چاہیے. الحمدللہ تب لا کر دیے مجھے وہ کتابیں. آج ماشاءاللہ وہ دور نہیں ہے، 20 سال پہلے کا دور آج نہیں ہے. ہزاروں کتابیں، کتنی ہزاروں کتابیں آپ کو الحمدللہ مل جائیں گی. آپ کو جو کتاب چاہیں، جو حدیث چاہیں، تخریج چاہیں، الحمدللہ آپ کو مل جائے گی. یہ فائدہ ہے نہیں ہے؟ فائدہ ہے نہیں ہے بھائی؟ ہے. آگے چلیں. الحمدللہ تجارت، میں سمجھتا ہوں 90% سے زیادہ تجارت آج اسی پر ہو رہی ہے. جی ہاں، تجارت کا فائدہ ہے الحمدللہ. ایک جملہ بولوں گا، مسکرائیں گے آپ. ورک فرام، ذرا زور سے بولو، ورک فرام. سبحان اللہ. کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے یہ؟ کوئی یو پی کا انجینئر آج حالت یہ ہے اپنے باغ میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ میں وہاں سے کام کر رہا ہے. کوئی بہار کا انجینئر اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے. حالات اتنے ہیں، بہت فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں، ہمیں اٹھانا چاہیے الحمدللہ. میں نے کچھ گنائے ہیں، اگر میں گناتا چلے جاؤں، صرف فوائد گناتا چلے جاؤں، بہت زیادہ ہوں گے. 9 بجے انشاءاللہ یہ درس کو ختم کرنا ہے. تھوڑا پہلے 5 منٹ پہلے میں اپنا ختم کروں گا تاکہ شیخ اسے اچھی طریقے سے ختم کر سکیں انشاءاللہ تعالی. اصل اب آتے ہیں نقصانات کیا ہیں. نفع بہت ہو گئے. جتنے بچے بیٹھے ہیں الحمدللہ موبائل فون کی فضیلت چل رہی ہے. کس کی؟ موبائل فون کی فضیلت چل رہی ہے. نقصانات پر اب آتے ہیں. کیا نقصان ہے؟ سبحان اللہ. میں اردو میں ایک جملہ بولتا ہوں، اسے دماغ میں بٹھا لیجئے. موبائل نے گناہ آسان کر دیا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آیا جملہ یہ. موبائل نے گناہ آسان کر دیا ہے. موبائل نے زنا آسان کر دیا ہے. موبائل نے انسان کو حیوان بنا دیا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آیا شاید. جا کر لائن میں کھڑ کر کہاں فلم دیکھیں گے؟ موبائل میں دیکھ لو نا. کہاں جا کر الگ سے کیسٹیں خریدیں گے گانوں کی؟ موبائل میں سن لیجئے. کون سا فلم، کون سا گانا، کون سی گندگی. آپ جو چاہتے ہیں آپ حیوان بن سکتے ہیں اکیلے بیٹھ کر. اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو موبائل میں آدمی حیوان بن سکتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو، اور مجھے ایسا لگتا ہے اس کے نفع سے زیادہ اس کے بہت سارے نقصانات، اور نقصانات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. پہلا نقصان، اہل علم کا جملہ میں نے نوٹ کیا ہے، وہی جملہ تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. زعزعۃ العقیدہ الصحیحہ.
یہ جملہ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ پڑھیں گے؟ پڑھو. زعزعۃ العقیدہ الصحیحہ. اللہ اکبر. یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے سب سے بڑا اگر کوئی نقصان ہے، عقیدوں کا بگاڑ ہو رہا ہے. کس پر ایک آدمی بیٹھتا ہے پاکستان سے، نام انجینئر ہے، آگے ایکسٹرا ایکسٹرا ایکسٹرا، آپ جانتے ہیں. عقیدہ کیسے بگاڑتا ہے؟ حضرت عثمان کے بارے میں عقیدہ خراب، صحابہ کے بارے میں عقیدہ خراب، اس کی مجال، اس کی اوقات کہ وہ صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اور اسے سننے والے لاکھوں میں ہیں. لوگ کتنے؟ لاکھوں میں. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے بھائی کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ پورا ایڈریس بولنا ضروری ہے. سمجھ گئے نا؟ پہلی چیز عقیدہ. جس کا چاہے نوجوان سنتا ہے. موبائل کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اپنے آج کا عنوان بہت بڑا عنوان ہے یہ. اللہ کرے کہ یہ چیز بار بار ہو. یہ عنوان نہیں ہے، یہ درد ہے، وقت کی ضرورت ہے. یہ تحفظ یقین مانیے، ایسے چڑھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. زمانہ اور خراب آئے گا، فتنے اور خراب آئیں گے. ایسے ہمارے جو بڑے لوگ گزرے ہیں نا، ان کے زمانے میں اور آج میں اگر ہم کمپیئر کریں، آج کا زمانہ بہت خراب ہے وہ زمانے سے، اور آنے والا زمانہ اور خراب رہے گا. اس لیے ہمیں ڈر ہونا چاہیے. اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. ڈر ہونا چاہیے بھائی، ڈر ہونا چاہیے. بچوں کی فکر ہونی چاہیے. کیا بولا میں؟ بچوں کی فکر ہونی چاہیے، ہر ماں باپ کو ہے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، اچھا پڑھا نہیں پڑھا، SSLC میں کتنے نمبر لایا، +2 میں کتنے لایا، نیٹ میں کتنے لایا، فلاں میں کتنے لایا، بدن کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. باپ کو فکر ہے. میں کہتا ہوں ہر باپ کو دنیا کے اپنے بچے کی توحید کی فکر ہونی چاہیے، اپنے بچے کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیا دلیل مولوی صاحب؟ کیا دلیل ہے؟ اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. کس کا جملہ ہے معلوم؟ یہ کس نے کہا؟ یہ جملہ کس نے کہا؟ جزاک اللہ خیر. ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میرے بچوں کو بچا لے کہ میں بتوں کی پرستش نہ کروں. ان کو ڈر ہے، خوف ہے ان کو. تحفظ ایمان کی آج کے حالتوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے. بار بار ہو. اللہ تعالی ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا لے. یہ موبائل کے فتنوں میں، نقصانات میں پہلا نقصان ہے عقیدے کے اندر. شیخ بن باز رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، انہوں نے شرح کرتے ہوئے ریاض الصالحین کی شرح میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے: کیا غیر مسلمین کے ملکوں کو آدمی جا سکتا ہے کیا؟ کیا سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے جی؟ جی ہاں شیخ، وقت ہو گیا میرا. غیر مسلمانوں کے ملکوں کو جا سکتا ہے کیا؟ سوال یہ ہے. سمجھ میں آیا کیا؟ شیخ بن باز کہتے ہیں اگر سخت ضرورت نہ ہو تو مت جاؤ. اگر سخت ضرورت نہ ہو تو نہ جاؤ. اس لیے کہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ عقیدوں میں شک پیدا کریں گے. کیا کریں گے؟ شککو فی دینہم. ایسا ماحول بنائیں گے عقیدوں میں شک آ جائے گا. سبحان اللہ. صحیح کہا شیخ بن باز کا جملہ بہت صحیح. یہ پہلا نقصان ہے عقیدے کا بگاڑ. اللہ ہمارے اولادوں کے عقیدوں کو اللہ حفاظت فرمائے. پہلی چیز ہے. دوسری چیز انتشار البدع. یہ علماء کا جملہ ہے، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں. بدعات کا پھیلانا، اس سے بدعت بھی پھیل رہی ہے، پتہ نہیں چلتا کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث قوی ہے. اس نے اسے بھیجا، اس نے اسے بھیجا، اس نے اسے بھیجا، اور ایک کان سے دو کان، دو کان سے دکان. کیا جی؟ ایک کان سے دو کان اور دو کان سے دکان، سب کو پھیلا دیتے ہیں. میں خاص طور سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ کے سے آپ ریکارڈ کر کے ڈالتے بھی ہیں. درخواست ہے میری، کوئی بھی چیز خاص طور سے کسی ملک سے آ رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بچے کی آدھی لاش ہے، سر کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، مجھے آیا میں نے فوراً اسے بھیج دیا، اسے آیا اس نے فوراً اسے بھیج دیا. اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس کا کیا فائدہ ہے؟ دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ ڈریں، آپ میں خوف آ جائے اور آپ دشمن کا آلے کار بن کر آپ یہ کام کر رہے ہیں. کبھی ایسے ویڈیو کو مت پھیلائیے. انشاءاللہ کوئی بھی حدیث آپ تک آتی ہے، کوئی بھی بات آپ تک آتی ہے، تحقیق کیجئے، بعد میں اس کو پہنچائیے. کتنی باتیں ہوئی؟ نقصانات میں کتنے نقصان ہوئے؟ 2 نقصان ہوئے، اور صرف 2 بولوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اعلان کے ساتھ میں اپنی مختصر سے تقریر کو ختم کر لوں گا. کیا بولتے ہیں انشاءاللہ، یا ابھی بیٹھ جاؤں؟ جی ٹھیک ہے. تیسرا کیا بولو؟ 9:30 ٹھیک ہے، آپ اور میں دونوں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. 9:30 تک میں بولتا رہوں گا، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. مختصر ہو الحمدللہ. تیسری چیز میرے بھائی، خلوت کے گناہ. کون سے؟ بڑا نقصان ہے اس کا. میں نے کچھ دیر پہلے کہا، اکیلے میں بیٹھ کر اگر آدمی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، موبائل میں جو چاہے آدمی دیکھ سکتا ہے، سبحان اللہ. یہ گناہ بڑھتے ہیں، بڑے ہیں، بڑے نہیں بڑے ہیں. اکیلے میں تو آپ کو بولوں گا تعجب کریں گے آپ، ممبر آف پارلیمنٹ پکڑے گئے ہیں. کون پکڑے گئے ہیں؟ ممبر آف پارلیمنٹ پکڑے گئے ہیں. ایسی گندی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اوپر سے کیمرے نے پکڑ کر دکھا دیا ہے. اکیلے میں بیٹھتا ہے آدمی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جو لوگوں کے سامنے اچھے رہتے ہیں، بہت بنے رہتے ہیں، مگر جب اکیلے میں جاتے ہیں انتہکوا محارم اللہ، تو اللہ نے جو حرام کیا ہے اسے حلال کر لیتے ہیں. اکیلے کے گناہ، اور ان کی سزا نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ پہاڑ جبل تہامہ اس کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ یہ نیکیوں کو ہبائے منصورہ بنا دے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ صحیح ہے کیا بھائی؟ موبائل فون میں یہ چیز چل رہی ہے. مجھے آنکھوں سے آنسو نہیں جی، خون کے آنسو آتے ہیں. ایک عورت 4 بچوں کی ماں اس موبائل کی وجہ سے شوہر کو چھوڑ کر یہ غیر کے پاس بھاگ کر آ جاتی ہے. صحیح ہے جی. رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے، گیموں کی وجہ سے. سبحان اللہ، میں جو بول رہا ہوں یہ ریالٹی ہے. آپ نے کہا نقصان بتاؤ، صبح ہو جائے گی نقصان بتاتے بتاتے. آج کے دور کا سب سے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے موبائل. اس پہ اگر کسی کو کنٹرول مل جائے بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے کے گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ایک آخری بات میرے طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ پہلے میں پوچھ لیتا ہوں، بعد میں حدیث بولوں گا. بولیے، ذرا مشکل ہے، سوچ کر بولو. ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ اٹھاؤ. جی ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. معمولی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا ناپسند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد کیا ناپسند ہے؟ جاگنا نہیں ہے وہاں. بولو، زور سے بولو. جملہ نبی کا کیا ہے؟ بات کرنا ناپسند. عشاء سے پہلے سونا ناپسند، عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند. یہ موبائل میں آدمی 2 گھنٹے تک بیٹھتا ہے. آنکھیں نہیں الو کی آنکھوں کی طرح دکھتی ہیں. رات بھر جاگ کر موبائل گھور کر آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. صحیح کیا بھائی؟ رات میں جاگنا، صبح میں سونا، رت جگنا علماء کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے. ہاتھ جس نے بھی اٹھایا ہے، جی ہاں اب اٹھاؤ نا ہاتھ، اب اٹھاؤ ہاتھ. نہیں اٹھ رہے ہیں دیکھو اب. جی ہاں اب تو بات سامنے آ گئی نا. اللہ عز و جل ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں دروس ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات میں صحیح سے رات گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جی ہاں اس میں آخری میری بات ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. جی ہاں وقت کا ضیاع کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟
پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم. سبحان اللہ. یوٹیوب میں بیٹھ جاؤ, واٹس ایپ میں بیٹھ جاؤ, فیس بک میں بیٹھ جاؤ, اور پتہ نہیں ایسی کتنی اور چیزیں ہیں. وقت اتنا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے, مت پوچھیے. اللہ تعالی ہمیں وقت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کے بارے میں ایک دو باتیں بولوں گا انشاءاللہ تعالی. جو آدمی وقت ضائع کرتا نا, وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو آدمی وقت کو ضائع کرتا نا, وقت اسے ضائع کر دیتا ہے. آج یہ قوم یہاں کیوں کھڑی ہے؟ آج یہ امت مسلمہ اس ملک میں یہاں کیوں کھڑی ہے؟ ہر آدمی سوچ رہا ہے آئندہ کیا ہوگا, حالات کیسے بنیں گے. یہ ہماری وجہ سے ہے. اللہ نے 1000 سال تو دیے تھے, کیا کیا تم نے؟ کیا کیا تم نے؟ ذرا اٹھا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو. جی ہاں, تاریخ پڑھ کے ساری رات شعر و شاعری, ساری رات مرغے کو مرغے سے لڑانا, ساری رات یہی گیمز میں. اور جب انگریز صبح میں وہ ناشتہ کرتا تھا تب یہ جا کے سوتے تھے. سبحان اللہ. ایسا نہیں, وقت ضائع مت کرو. کچھ باتیں میں 3-4 چیزیں انگلیوں پر گنا دیتا ہوں وقت کے تعلق سے. اللہ عز و جل نے قرآن میں وقت کی قسم کھائی ہے. والضحیٰ, بولو, واللیل اذا سجا. کیا معنی ہے اس کا؟ والضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ والفجر کا معنی کیا ہے؟ والعصر کا معنی کیا ہے؟ واللیل کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ دو جگہ نہیں, آپ بار بار سنیں گے. میرا اللہ, میرا رب جو ہے وقت کی قسم کھاتا ہے. اور اہل علم کا یہ ماننا ہے اللہ جس کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کے لیے. اللہ کے پاس وقت کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ جو چیز ہے سبحان اللہ, موبائل, یہ وقت کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. وقت ابھی ہمارے پاس تقریباً وقت ہو چکا ہے. باتیں اور بہت ساری ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور باقی جو علماء کرام ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں اس موضوع پر بار بار بولا جائے. تحفظ ایمان پر بار بار بولا جائے. موبائل اور سوشل میڈیا پر بار بار بولا جائے. انسان کی یہ فطرت ہے, اذا تکرر تقرر. کیا فطرت ہے؟ کیا کی بولے مولوی صاحب, بولے چلے گئے. کیا بولا میں؟ اذا تکرر تقرر. کیا تو بھی فرق ہے کیا دونوں میں؟ کون تو بھی ایک جگہ مجھے میسیج کرتی, تمہیں لاسٹ میں جملہ بولے دیکھو واٹس ایپ میں بھیجو وہ جملہ. ہاں, اور وہ بھی کان تو بھی رشیا سے ایک آتا فون, کہیں سعودیہ سے آتا ہے. اذا تکرر تقرر. سمجھ میں آیا کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ ابھی سمجھ لو. جب بار بار کوئی چیز بولی جاتی ہے تکرار, تو وہ چیز قرار ہوتی ہے, دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. قرار سے بار بار بولا جائے, یہ فتنوں کو بار بار بتایا جائے, دونوں کو واضح کر کے سمجھایا جائے اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس فتنے سے اللہ ہمیں, ہماری آل و اولاد کو بچائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو وقت ضائع کرنے سے بچائے, خلوت کے گناہوں سے بچائے. اللہ صحیح معنی میں اس سے استفادہ کرنے کی اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے, محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے. 2 چیزیں مجھے آپ بھائیوں کے سامنے کہنی ہے. مرکز المسک الحمدللہ جس کی طرف سے آج یہ پروگرام چل رہا ہے, یہ بھائی مسجد بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. شاید انہوں نے جگہ بھی خریدی ہے, دیکھیے ہے ماشاءاللہ. آپ بھائیوں سے, صرف چنئی کے لوگوں سے نہیں, جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے میں گزارش کرتا ہوں کسی بھی مرکز آسانی سے ہو جائے گا. مرکز کی شان ہے اس سے کون جڑا ہوا ہے, اس سے جڑا کون ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے جو جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ مدینہ منورہ سے پڑھے لکھے PhD لوگ ہیں. اس لیے میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, یہاں آنے والے بھائیوں سے بھی اور یہاں سے بڑھ کر سننے والے میرے بھائیوں سے, یہ مرکز انشاءاللہ ایک مسجد کے لیے کوشش کر رہا ہے. آپ آگے بڑھ چڑھ کر اپنی طرف سے, اپنے خاندان کی طرف سے, والدین کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے آپ ذخیرہ آخرت بنائیے. آپ کوشش کیجئے. ایک چیز دماغ میں رکھ لیجئے, یا تو حضرت عثمان بن کے مدد کیجئے انشاءاللہ, یا تو حضرت عمر بن کے مدد کیجئے, یا تو حضرت ابو بکر بن کر مدد کیجئے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے رسول نے اعلان کیا, مسجد بھر گئی ہے,
کوئی ہے آپ میں سے جو بازو کی جگہ خرید کے دے؟ پہلی بار مسجد نبوی اکیلے عثمان بولے میں خرید کے دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ کوئی ایک شخص آگے آ جاؤ، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کے طرف سے، کسی کی طرف سے بنانا چاہتا ہے، آ کر ملاقات کریں، اکیلا آدمی مسجد بنائے انشاءاللہ تعالی، سنت عثمانی پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ یا پھر حضرت عمر سیکنڈ کون ہے؟ آدھا گھر لے کر آئے، سبحان اللہ۔ بچوں کے لیے تو جو رکھنا ہے رکھو، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ رکھو، اور اس میں ایک اماؤنٹ جتنا آپ کر سکتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا تھا میں آدھا گھر لے کر آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہماری حالت ویسی ہوتی ہے ویسے مدد کرو، یا کبھی حالت اتنی خراب ہوتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹے سی تھیلی کے اندر ذرے کھجور لے کر آئے، کہا اے میرے نبی اس وقت میرے گھر میں اتنا ہی تھا، پورا گھر جھاڑ کر لایا، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، آج کا جو پروگرام ہوا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو اس پروگرام سے کچھ فائدہ ہوا؟ ایک ہی جگہ سے، وہ بھی تمہیں والنٹیئرز بول رہی ہیں، دوسرے کون بھی بول رہی نہیں، میں خود اپنی گواہی دے لوں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے، الحمدللہ بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعاون کریں۔ میں بہنوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ اس دین کی خدمت میں اگر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت ختیجہ کا بھی نام کم نہیں ہے، نہیں؟ ان کی بھی خدمات ماشاءاللہ مایا ناز ہیں۔ پہلے اسلام لانے والی عورت، جان دینے والی عورت، اللہ کے رسول کو ممبر بنا کر دینے والی عورت، سبحان اللہ، تمہارے بڑے خدمات ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے انشاءاللہ جو تعاون اللہ کے گھر کے لیے آپ کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے گھر کے لیے تعاون کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے سوال کر رہا تھا، پروگرام سے فائدہ پہنچا آپ کو؟ سچ بولو، تھوڑی دیر پہلے بولے نہیں تو نہیں بولو، ہے تو ہے بولو۔ جی ہاں بھائی، ڈبے والے سب ذرا ادھر آ جاؤ، میں پہلے پوچھ لیتا ہوں پھر آپ جاؤ ان کے پاس، تھوڑا ادھر آ جاؤ۔ پتہ نہیں، مجھے ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں مجھے، جی چاہ دیے تو بھی میں غصہ ہو جاتا ہوں۔ جی پروگرام سے فائدہ پہنچا آپ کو؟ سچ بولنا، وہ ایسا مسئلہ ہے گھر میں بلا کو کھانا کھلال کو، کھانا اچھا تھا نہیں تھا تو کیا بولیں گے آپ؟ جی ایسا نہیں ہے، پروگرام سے فائدہ پہنچا؟ آپ چاہتے ہیں ایسے پروگرام بار بار ہو؟ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ زور سے بولو۔ جو علماء کو بلاتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، ہاں اللہ نے جن کو مال دیا ٹھیک ہے، جو آنے جانے کا بھی خرچہ نہیں سنبھال سکتے کچھ علماء ہیں، تو اس پروگرام کو چلانے کے لیے، اس ہال کو لینے کے لیے خرچے تو لگے ہوں گے نا؟ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے آگے بڑھ کر پوچھنے سے پہلے ایسے پروگراموں کے لیے شیخ کیا خرچ آتا ہے آپ بتاؤ، ایک پورا پروگرام انشاءاللہ میں کراؤں گا۔ آج جو بھی خرچ ہوا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ جاتے جاتے اس پروگرام کے لیے بھی انشاءاللہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ صرف جسمانی نہیں اللہ روحانی بھی اللہ ان کی تربیت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔